بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج علماء کرام کے ساتھ، دین الہی سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، پیران اعظام، درویش، اولیاء اعظام، عالم، مفتی، ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے نا ہمارے ملک کے اندر، جو گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے کرندوں کی طرف سے جو رویہ اور جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے، انتہائی شرمناک۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اگر یہ اس قابل ہیں، نہیں ہے تو پھر وہ نیست و نبود فرمائے۔ یہ رویہ ان کے خلاف کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ لوگ صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر باہر نکلے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے اس کو نکالو، دین اسلام کا جو گستاخ ہے اس کو نکالو، جو آپ کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، اوپر سے مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، نبھاتے کچھ ہیں، وعدہ کچھ کرتے ہیں، وعدہ خلافی بعد میں کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو باہر نکالو۔ یہ مطالبہ ان کا، اور یہ حکومت میں سے حصہ نہیں مانگ رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہارا تختہ الٹ دیں گے، ہمیں اپنی جائیداد میں سے حصہ دو۔ وہ ایسا کچھ نہیں چاہ رہے، صرف وہ دین اسلام کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں اور دین اسلام پہ ہی مار مٹنے کو تیار ہیں۔ یہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جو عالم لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، اس طرح کے لوگ اکبر بادشاہ کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے، جو دین اسلام اوپر سے تو اسلام کو مانتے تھے، اندر سے نہیں تھے مانتے، یا بادشاہ کے خوف کی وجہ سے ڈر کے ہمارے بیٹھ گئے تھے، اسلام کی بات نہیں تھے کرتے۔ میں بات کرنے لگا ہوں اکبر بادشاہ کی۔ اس وقت ہمارے حالات تو وہ نہیں ہیں جو اکبر بادشاہ نے پیدا کیے تھے، لیکن یہ جو بیج بویا ہوا نا، یہ جو حکومت کر رہی ہے، یہ بیج بویا ہوا ہے، اور یہ جو جس کے طریقے پہ چل رہی ہے، یہ اکبر بادشاہ والا ہی طریقہ ہے۔ اکبر بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اکبر بادشاہ وہ خبیث اور لعنتی انسان تھا کہ جس نے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، قرآن سنت کو ماننے سے انکار کر دیا، دین اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، زنا کو عام کر دیا، شراب کو عام کر دیا۔ اس نے نئی مسجدیں نہ بنائیں، آج بھی نہیں بن رہی، گردوارے بن رہے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتا۔ پرانی مسجدوں کی اس نے بھی تعمیر نہیں تھی کی، یہ بھی نہیں کر رہے۔ شاذ و نادر ہے کہیں پہ ہوتی ہوگی۔ چلے اکبر بادشاہ کی بات کرتے ہیں کہ اس نے نئی مسجدیں نہ بنائیں، پرانی مسجدوں کی جو ہے نا وہ تعمیر نہ کروائی۔ اس نے بغیرت نے کیا کیا کہ اس نے تمام مذاہب کا ایک ہی عبادت خانہ بنا دیا۔ اس وقت مسلمان، عیسائی، ہندو، بدھ مت، جتنے بھی مذاہب تھے، اس نے تمام کا ایک عبادت خانہ بنایا، اور اس نے کہا جی ہر بندہ اسی میں آ کے عبادت کرے گا اپنی اپنی، جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی شرمناک بات تھی۔ پھر اس نے ہر مذہب کے اندر شادی کی، جس کے اندر تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے زیادہ تر ہندوؤں کے اندر شادی کی، اور زیادہ تر اس نے ہندوانہ جو مذہب تھا نا اس کو ہی اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ اکبر بادشاہ نے جو سب سے گندا کام کیا، اس نے قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر و تشریح جو تھی نا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حالانکہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف علماء کرام، فقہا، مفتیان کرام، درویش، عالموں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ اس کی تعبیر و تشریح کر کے ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو کہ عام فہم سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جن کو کہ قرآن پاک پڑھ کے سمجھ نہیں آتی، حدیث شریف پڑھ کے سمجھ نہیں آتی۔ ان لوگوں کے لیے پھر یہ جو عالم ہوتے ہیں نا، مفتی ہوتے ہیں، یہ اس کی تعبیر و تشریح کر کے بتاتے ہیں تاکہ ان کو صحیح سمجھ لگ جائے اور صحیح راستے پہ وہ چلیں۔ لیکن اکبر بادشاہ نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس نے ساری تعبیر اور تشریح جو قرآن و سنت کی اپنے پاس لے لی، اور پھر اپنے طریقے سے قرآن پاک کی تشریح کرتا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرتا، اور لوگوں کو بتاتا اور لوگوں کو گمراہ کرتا۔ تو آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہ جو حکومتی نمائندے ہیں یہ کہتے ہیں جی عالموں کو کیا پتہ ہے، مولویوں کو کیا پتہ ہے، ان کو ہم سے زیادہ دین آتا ہے، اور ماما تانوں تے سورہ اخلاص نہیں آندی۔
اکبر بادشاہ نے بھی اپنے قبضے میں لے لی تھی ساری تشریح و تعبیر، اور تم لوگ بھی یہی عمل کر رہے ہو۔ پھر اس وقت مرد کلندر نے اکبر بادشاہ کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جن کا نام شیخ احمد سرہندی، اور لوگ ان کو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے رفقا کے ذریعے، اپنی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے آپ نے پھر اس کے خلاف نکل کھڑے ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے جو رفقا تھے، آپ کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں، آپ کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، آپ کو وہ برداشت کرنا پڑی، لیکن آپ نے اپنے اوپر ہونے والی ظلم زیادتی کو برداشت کیا اس وجہ سے کہ تاکہ دین الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اوپر انگلیاں نہ لوگ اٹھائیں۔ آپ نے پھر وہ برداشت کیا، آپ نے اپنی قلم کے ذریعے پھر جہاد کیا۔ آپ مفتی تھے، قاری تھے، حافظ تھے، درویش تھے، فقیر تھے، وہ تو ایک لمبا چیپٹر ہے، وہ ایک دین، یعنی کہ آپ شریعت طریقت پہ کس طرح چلتے تھے، شریعت طریقت کو کس طرح لے کے چلے، یعنی کہ آپ نے دین الہی کو کس طرح اپنے اندر سمویا، اللہ عز و جل نے کس طرح آپ کو دین الہی کی روشنی سے منور کیا، وہ ایک لمبا چیپٹر ہے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں صرف کہ انہوں نے جو علم بغاوت بلند کیا تھا نا دین الہی کی خاطر، وہ کیا تھا۔ بادشاہ کی محفل میں ابو الفضل فیضی جیسے لوگ بھی تھے، اکبر بادشاہ کی محفل میں یہ عالم لوگ تھے، لیکن یہ بھی چپ ساتھ کے بیٹھ گئے بادشاہ کی ڈر کی وجہ سے، انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، لیکن بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسلام کی بات نہیں تھے کرتے۔ اور وہاں پہ اسی محفل میں بادشاہ اکبر بادشاہ کی محفل میں تھے نا، جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا میں سے بھی لوگ تھے، جو یعنی کہ خانہ جہاں تھے، شیخ فرید تھے، صدر جہاں جیسے لوگ تھے۔ آپ نے پھر خانہ جہاں کو خط لکھا، مجدد الف ثانی نے آپ نے خط لکھا کہ اسلام کا حال یہ ہے کہ کفر کھلا اس کے اوپر لان تان کر رہا ہے، اور کفر کا حال یہ ہے کہ گلی کوچوں میں جو اس کی نہ تبلیغ کی جا رہی ہے، جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس نے برقع اوڑھ لیا ہے، اور جو دیو ہے، جو بغیرت ہے، وہ شادمانی میں ہے، وہ فخر محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے خط کے اندر لکھا کہ جب بھی تم لوگوں کی ملاقات بادشاہ سے ہو تو اس کے کان میں کلمہ حق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین حق لے کے آئے ہیں اس کو بیان کرو، اس کے کان میں ڈالتے رہو، تمہارا کام ہے اس کے آگے کلمہ حق بیان کرنا۔ تو آج بھی لوگ کلمہ حق ہی بیان کر رہے ہیں۔ مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے بادشاہ کے آگے کلمہ حق بیان کرنا، اس کے کان میں یہ بات ڈال دو، آگے اس کو ہدایت دینا نہ دینا اللہ عز و جل کا کام۔ تو وہ جو خانہ جہاں تھے، شیخ فرید تھے، صدر جہاں تھے، وہ بھی جب بھی بادشاہ سے ملاقات کا شرف ہوتا، ملاقات کا موقع ملتا، تو وہ اس کے آگے کلمہ حق بیان کرتے رہتے، یعنی کہ بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اور ایک وقت آ گیا کہ بادشاہ نے پھر ایک علماء کی کونسل قائم کی، علماء کی کونسل قائم کی۔ جب علماء کی کونسل قائم ہو گئی تو مجدد الف ثانی نے ایک خط پھر دوبارہ لکھا صدر جہاں کو۔ آپ نے لکھا کہ علماء کی کونسل قائم ہو گئی ہے، لیکن ایسے عالم تلاش کرو، ایسے عالم، ایسے مفتی تلاش کرو کہ جو محبت شریعت والے ہوں، محبت دین الہی والے ہوں، کیونکہ اگر ایک بھی بندہ ایسا مل گیا تو وہی سارا کام کر دے گا۔ وہ نہ ہو کہ شکل سے تو عالم ہوں، شکل سے تو داڑیاں رکھی ہوں، لیکن اندر سے وہ علماء سو ایسے ہوں کہ جیسے شیطان بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اس وقت بادشاہ اکبر کے دور میں جو صاحب نظر لوگ ہیں نا، انہیں دیکھا کہ شیطان بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے، اور جو اس نے پوچھا کہ اے شیطان تو کیوں بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے، تو شیطان نے کہا کہ یہ جو علماء سو ہیں نا، جو چپ کر کے بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے بیٹھ گئے، بات نہیں کر رہے، تو یہ لوگ میرا کام کر رہے ہیں، یہ علماء سو میرا کام کر رہے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے خود جا کے کرنے کی۔ اس لیے مجدد الف ثانی نے لکھا تھا کہ ایک بھی عالم اگر ایسا مل گیا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت شریعت والا ہوا تو ایک ہی کافی ہے۔ اور آج بھی ہم لوگ
ایک ہی وہ مرد مجاہد بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے تھے، اور آگے ان کے جو ماننے والے جو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تشریح اور تعبیر کرنے والے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں صرف دین الہی کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دین اسلام کی خاطر نکلیں۔ کاش کہ حکومت کو سمجھ آ جائے، کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔